نے اصحاب کو اب موت کا پیغام دو، تنظیم اہل سنت کا اب آ گیا طوفان ہے۔ حضرات گرامی، علامہ توسیع کی یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ نیز علماء کرام کی تقاریر بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محمد عزتنی خواہم خدا رام، خدایا عزت عشق مصطفیٰ رام، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام جناب صدر گرامی قدر، شرفاء ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ تسی تمام بزرگاں تے دوستاں نو مسائل حقا سمجھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو حضور دی شریعت طیبہ تے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ دنیا وچ حضور دی غلامی وچ رکھے، خاتمہ حضور دی غلامی وچ کرے، قبر تے حشر دے اندر حضور دے غلاماں وچ ہوں۔ میرے پیارے عزیزو، تسی حضرات علماء کرام جان تقریراں سن چکے ہو۔ میں کئی بار تسا حضرات دی خدمت دے اندر پہلے حاضر ہویا۔ میری مذہبی جماعت تنظیم اہل سنت دی کوشش یہی ہے کہ گھر گھر دے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا راج ہووے۔ ہر کلمے پڑھن والا اللہ دے دین دا پرچم اٹھاوے، ہر آن لمحہ دین دی محنت اچراوے۔ میرے پیارے عزیزو، دنیا، دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی ہو ہوا، دنیاوی اقتدار عارضی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا عیش الا عیش الاخرہ، دنیا دی عیش عیش نہیں، دنیا دا آرام آرام نہیں، آرام ہے تو آخرت دا آرام ہے۔ میری تو درخواست یہ ہے کہ تسی حضرات دنیا والی چھوٹی زندگی واسطے چھوٹی محنت کرو، آخرت والی بڑی زندگی واسطے بڑی محنت کرو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام نے دن رات اللہ دے دین واسطے محنت فرمائی،
حتیٰ کہ کئی سو نبی اس محنت کے اندر شہید ہو گئے. حضرات انبیاء علیہ السلام شہادتاں پا گئے، جان دی بازی لگا گئے، اللہ دے دین دا پیغام پہنچا گئے. سارے حضرات ٹھنڈے دل نال سوچو کہ اسی لوگ دین واسطے کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں. ساری اس دور کے اندر بڑی دکھ دی بات یہ ہے کہ لوگ دن رات دنیا واسطے محنت کر رہے ہیں، دین واسطے محنت نہیں ہو رہی. اگر ملک دے لوگ دین دی طرف متوجہ ہو جاویں تو اللہ دی قسم دین دا مسئلہ بالکل صاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبہ واضح ہے. تسی حضرات ایک بنیادی مسئلہ یاد رکھ لو کہ سادہ دین دماغ انسانی دا بنایا ہویا نہیں، سادہ دین خواہشات نفسانی والا نہیں، سادہ دین وحی ربانی والے، سادہ دین احکام سبحانی والے، سادہ دین و قواعد تے اصول جڑے خدا نے جناب محمد مصطفیٰ نو عطا کیتے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو عطا کیتے. میں ملک دے لوگاں نو ہر مقام تے یہ مسئلہ سمجھا رہا ہاں. اگر باشندگان پاکستان نو اے بات سمجھ آ گئی تو ملک دا سارا مذہبی انتشار ایک دن دے اندر ختم ہو جاسی. یہ جتنے فرقے ہیں، جتنے جماعتیں ہیں، جتنے گروہ ہیں، فتوے بازیے، دھڑے بندیے، یہ ساری دی ساری ایک دن دے اندر مک جاسی، ختم ہو جاسی کہ مسلمان دین دا مسئلہ خود نہ بناوے، اللہ دے دین دا پرچم اٹھاوے، پاک پیغمبر دے ہر فیصلے تے گردن جھکاوے. یہ تو اللہ ہی بہتر جان دے کہ ملک دے لوگ کداں ہی مسئلے کو یاد رکھے سن، کداں پکے سن. میرے پیارے عزیزو، خدا دی ساری خدائی تے مخلوق کی سونے محمد مصطفیٰ جیسا عالم کوئی نہیں. مولوی دے استاد مولوی، پیران دے استاد پیر، سونے محمد مصطفیٰ دا استاد خدا ہے. میں اج کل ایہو ہکو مسئلہ بیان کرے نہ ودا کہ مسلمانوں کو اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو سارا دین سمجھ آ جاسی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علمنی ربی فاحسن تعلیمی، اللہ پاک نے مینوں تعلیم عطا کی تھی، ڈاڈی سونی تعلیم عطا کی تھی. وادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ پاک نے مینوں ادب سکھایا تے ڈاڈا سونا ادب سکھایا. سارے کارخانے کائنات 14 طبقہ لوہاں جہاناں دا سردار چا بنایا. تھوڑا میرا عقیدہ ہے کہ حضور جیسی ہستی نہ آج تائیں پیدا ہوئی نہ قیامت تائیں پیدا ہو سی. مدنی کریم 14 طبقہ دا سردار، دعا جہاناں دا سردار، نبیاں رسولاں دا سردار، نور تے بشر دا سردار، اولین تے آخرین دا سردار، بعد الخدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، نبی پاک باوجود اتنی عزت دے، باوجود اتنی عظمت دے، دین دا مسئلہ اپنے خواہش سے خیال دے نال بیان نہیں کریں گی.
سارے دور دا ہر مسلمان اپنے دل تے دماغ خواہش کے خیال دے پیچھے جا رہے. میں چاہدا مسلمان اے بات چھوڑ دیون کہ اللہ دے دین دا پرچم اٹھاون، پاک پیغمبر دے پیچھے آون. جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین دا مسئلہ آپ بیان نہیں کریں گے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرا محمد مصطفیٰ کو گل نہیں کرے گا. جناب رحمت اللہ عالمین اللہ دا در ارشاد پہ پہنچے ان تبع اللہ ما یوحى الی، میں محمد مصطفیٰ نہ پیروی کردہ مگر اللہ دیا در ارشاد دی. جناب محمد مصطفیٰ خدا دے حکم دی تعمیل کریں گے، تسا محمد مصطفیٰ دے حکم دی تعمیل کرو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول دی اطاعت کی تھی اس نے خدا دی اطاعت کی تھی. محمد مصطفیٰ دا ہر فیصلہ خدا دا فیصلہ ہے. تسی تعلیم یافتہ خاندانی شریف شرفا اس بات نو یاد رکھ جاؤ کہ جناب محمد الرسول اللہ جب اپنی خواہش نال مسئلہ بیان نہیں کریں دے، خدا دا آرڈر پہنچے دن. اسی مسلمان کس دین دے پیچھے جا رہے ہیں؟ سارے مسئلے کس نے تیار کیتے؟ میرا خیال ہے جو اگر یہ بات مسلمان یاد رکھ لیں تو دین دے سارے مسئلے خود بخود سمجھ آوے سن. ملک دے جتنے آدمی ہیں پڑھے ان پڑھے سارے اس کوشش چن جو دین میرے تابع ہوئے، مذہب میرے تابع ہوئے، مسئلہ میرے تابع ہوئے. میرے پیارے عزیزو، دین سارے تابع نہیں، اصل دین دے تابع ہیں. نبی پاک دی شریعت سارے تابع نہیں، اصل شریعت دے تابع ہیں. اللہ دا قرآن سارے تابع نہیں، اصل قرآن دے تابع ہیں. نبی آخر زمان سارے تابع نہیں، اصل نبی آخر زمان دے تابع ہیں. دل منے یا نہ منے، دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے، مومن دی شان ہے کہ پاک پیغمبر دے ہر فیصلے تے گردن جھکا دے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مغموم میں جا. حضور نے فرمایا خدیجہ پریشان کیوں؟ عرض کر دی یا رسول اللہ میرے دودھ دے پینے والا بچہ فوت ہو گیا، میں سوچ رہی ہوں خدا جانے میرے بچے دا کیا حال ہو جی. حضور نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، میں تیرے بچے نو بہی دے دودھ والے نہرے وچ ویکھیا، ہوراں نے بہی دی خدمت پیا کر جا. اگر تیری تسلی نہ ہوئے میں محمد رب کو دعا منگ کے تیرا بچہ تیرے اکھاں نال بہی چیز دکھا دیواں. جناب خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیں یا رسول اللہ میرے دیکھنے چ غلطی ہو سکتی لیکن حضور دے فرمان چ غلطی نہیں ہو سکتی. تسی حضرات مطالعہ کرو، علماء کو پوچھو پاک پیغمبر دا فیصلہ کیا ہے، جناب رسالت مآب دا ارشاد کیا ہے، رحمت اللہ عالمین کس رستے تے گئے. جب پاک پیغمبر دا رستہ مل جاوے اس دے بعد ساتھ وچار کرن دا مسلمان نو کوئی حق نہیں. یہ بات سمجھتا آسی جو مسلمان نو دین دی ضرورت ہوئے تھا. زمین دے کیس واسطے کیویں مشورہ ہوں دے کہ ماہر وکیل تلاش کرا ہے، پیچیدہ بیماری چ مبتلا ہومن تو مشورہ ہوں دے ماہر ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب دے پاس جوا ہے. ایمان نال آکھو کدیں ساڈے گھرے وچ مشورہ تھے بھئی دین تے ایمان دی بات ہے، ماہرین شریعت دے پاس جوا ہے، زہد تقوی والے دے پاس جوا ہے، طویل تجربے والے دے پاس جوا ہے، فہم و فراست والے دے پاس جوا ہے، جنہاں دے اندر خدا دا صلاحیتاں انہاں دے پاس جوا ہے. فیصلہ ماہرین شریعت کو کرا ہے. کدیں ایک گل سارے مجمع تھی ہے
دین دا مسئلے، ایمان دا مسئلے، ہر آدمی دل تے دماغ خواہش سے خیال دی پیروی کر رہے، اپنی خواہش کو معبود بنے دے۔ اس واسطے ملک کئی فرقے ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کئی گروہ ہیں۔ میں ملک دے سارے لوگوں کو دعوت ودا دینا جو بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر دے در کے آؤ، سارے فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کراؤ۔ جس ملک کے اندر انتشار ہوئے وہ ملک تباہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے تانوں سانوں پاکستان دا خطہ عطا کیتے، انتشار نہ پھیلاؤ، بھائی بھائی بن کے اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ، سارے فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کراؤ کہ حضور دے فیصلے دے متعلق تحقیق ماہرین شریعت کنے من کراؤ، جو اللہ والے تسا دساؤ نبی سائیں کس رستے تے گئے۔ مسلمان شدے کوئی پتہ بھی کائے نہیں جو ماہرین شریعت کون ہوندن، ملنگ دے پیچھو پیا ویندے، کنہیں خواب ڈٹھے خواب دے پیچھو ویندے پائے۔ اکثر بندے آدن میری دل ایک گل نہیں منے دی، میرا دماغ تسلیم نہیں کرے گا۔ ہوں سارے مسلمان کم از کم یہ مسئلہ تاج پکا ونو کہ دین سادہ یہ لوگوں نے دماغیں بنائے کہ اللہ پاک نے عرشے تو بھجوائے، جنہیں نبی سن بھی آپ وہ مسئلہ بیان نہیں کریں گے۔ یہ پرچا شرچان جلا مایا وہاں زتلیات کھا گئے تو حقو یہ لوگ گل ہی قسمت دی گل۔ میں اگے بھی سنوائیے گل کنہیں جلسے میں کوئی ایک آدمی ملے، وہ میاں بیوی حج تے گئے ہن تے جلدی جلدی واپس آئے تے اون آدمی آئے تھے جو بیوی میری عرفات مینا مزدلفے جان دے بعد کعبے دا طواف نہیں کر سکی۔ ہن کیا کرنے، وہ طواف فرض ہے تے جتنے تانی وہ طواف مرد نہ کرے ان دے واسطے بیوی حلال نہیں، تے بیوی نہ کرے اس دے واسطے خاوند حلال نہیں۔ تساں ودے سن دیو ڈوڑھے شیر خواب یار تھوڑا ہی کھادے سے مولوی صاحب کیسا مسئلہ بیان کیا کرے رہا۔ ہن حج تے گئے، 40,000 روپیہ خرچ ہو گئے، بی بی دا حج بھی نہیں تھیا تے اون بی بی واسطے خاوند حلال نہیں جب تک کہ بیت اللہ دا طواف کر کے نہ آوے۔ کسی عالم دے پاس ان دا علاج کوئی نہیں، لیکن دین علی گل مسلمان سننی نہیں۔ کعبے دی زیارت ہو گئی، حج میلہ تھی گئے، پاک پیغمبر دے ساوے روزے دی زیارت کر رہے ہیں۔ او خدا دے بندے تسا طواف کیوں نہیں کیتا؟ ایسے بھیڑ ہے لوگے آئے عرفات آ گئے ہو، مینا مزدلفہ آ گئے ہو، کعبے دی زیارت تھی گئی ہے، حج تو آنا تھی گئے، لوگے آئے جی میں تو آپ کو لوگے آئے وہ 40 بندے آئے ماں آئے بی بی کو لگے آؤ، میں تو آپ کو آپ زواری تے پہنچے سا، یہ دین آپ بچے کم از کم کچھ تو لوگوں خدا کے اندر روحا۔ 40 آدمی زنانی دے آنکھیں دوتے چلیا گئے، وہ سمندری غرب تھی پہ ہیں، یہ والا انہیں کو لوگ آنکھیں ہائی توالا ہو گئے۔
ہوں زمین دا کوئی عالم نہیں جو جیڑا ثابت کر دکھاوے اجو بی بی دا حج کیویں پورا تھی سی جلے فرض طواف نہیں تھیا. تسا آپ اندازہ کرو کہ طواف کرنا فرض ہے بیت اللہ دا اور طواف کی تاریخ 10ویں 11ویں 12ویں انہیں 3 نبھارے بھی طواف نہیں سی کیتا. ہوں دا علاج اے ہے کہ بی بی جاوے بیت اللہ دا طواف کراوے تاں خاوند حلال تھی سی حاجی پورا تھی سی. ہوں بی بی اکیلی نہیں جا سکتی محرم نال ہوئے 40,000 روپیہ بیا خرچ تھی وے چاہ بی بی دا حج تھی سی اتھائی دم ہی دے سن جنایت دی جو دیر کی تھی نے طواف کرنا ہوں آ گیا مہینہ جمادہ ثانی دا ایک نے سوا صورت کا ہی نہیں. یہ بھی گالے جو مولوی کو مسئلہ نہ آوے وہ چیویں بیٹھا دساوے عالم جیرے کنے پوچھو او مسئلہ یہ دسے سی علماء نال اگر جوڑ ہوئے ہا تعلق ہوئے ہا آمد رفت ہوئے ہا اے جڑی پریشانی ٹوٹتی ہے. ہوں تسا حضرات یہ پاسے توجہ نہ کریں سی وجہ حکومت بندے بھیجے لیے وہ سرکاری آدمی افسریں دے متعلقین جڑے ہوندن وہ خدام حجاج ہوندن وہ کوئی کام نہ کریں نہ انہیں کو مسئلہ آپ کو آندے نہ کہیں کو دسیں نہ کوئی بھی کام کریں حج کر رہے افسریں دے متعلقین تھی گئے. ورنہ چاہیے ہا کہ حاجی کیمپ کے اندر انہیں کو مسائل دا پھیرا دیوانے روانے کرنے والے ان کنے پوچھن ہا جو ارکان پورے ادا کی تھی وے اگر کوئی عالم اتھائی ہوئے ہاں حکومت دا علماء نال جوڑ ہوئے ہاں لیکن حکومت دا جوڑ ہوندے سرکاری بندے نال جڑے صبح ان قدوس ان کرنے والے ہوندے کئی ہزار روپیہ حکومت دا سالانہ خرچ دے بندے بھیجے نن میرے معلومات ہی کہ میں اٹھائیں دیتا رہنا وہ کوئی کام حاجے نہ نہیں کرے دے. افسریں دے متعلقین ہوندن وہ وجران دن اپنا زیارتاں کر رہے حج کر رہے سیر سیاحت کر رہے خرچہ سرکاری ہویا وہ لائی وجران دن خدام حجاج کم انہیں دے میں کہیں نہیں. ورنہ چاہیے ہاں کہ یہ جڑے اہم مسائل دے متعلق مستند عالم ہوئے جرا سارے قافلے کو مسئلے دے پھیرے دیواوے کہ ایویں ارکان ادا کرے ایویں اواہے ایویں وناہے ایویں کنکریاں من مراہے کئی کنکریاں نہیں مارے یہ تو میں ایک مسئلے دا دسیا اتھا ہی پوچھ دے ودران ہیں کنکریاں نہیں ماریا میں کہیں قربانی نہیں کی تھی. حج دے مسئلے بہت لمبے اندے واسطے بار بار پھیرا دیونا پڑے. میں چوتھی دفعہ گیا لیکن میں جداں کوئی معاملہ تھی رہا پہلے رات کو کتاب کو پھیرا دینا ہم پڑھتا ہم وقت دینا ہم اگو تھے تو سندو میں سارے پڑھی پوجائی کھڑے ہو. میں دین دا کتاباں پڑھدا ہی رہی ہاں پڑھیندا رہی ہاں حج دوتے چوتھی دفعہ گیا لیکن ضرورت محسوس تھی رہی جو کتاب دا مطالعہ کروں کتھاؤ چک نہ پوں. سالا مسلمان ہے جڑا علماء نال دا جوڑ کوئی نہیں ورنہ اتھائی پوچھیا کہیں عالم کنے اور دسن ہا جو میاں طواف ضرور کرا ہے پہلے نہ جوائے لوگ آدھے ہاں جی میں تو آپ کو لوکیں آئی کھے دیکھا یہ مسئلے جو ہیں لوکیں آئی کھے یہ دین یہ لوگ کھڑے آدھے ہاں خدا دے بندے کدن کا جو واس سن دے کھڑے ہو کہ میں اکثر تقریریں دے اندر تو آپ کو یہ دعوت دینا وہ مسلمانوں نبی سونے دے در تے والا ہو بچوں کو قرآن حدیث پڑھاؤ لیکن ان پاسے توجہ نہیں پہ کریں گے ساری نگاہ دنیا تے رکھے نہیں ہو
ہن مسلمان دنیا دا ایسا شیدائی بن گئے اور جو زکات دے بچاؤ کریں لوگ مذہب تبدیل پہ کریں ہوں انہیں کو بات کے رکھ سناؤں اپنا چوس چلاک بندے دفتر بیٹھے شیعہ پارٹی دے جرا سنی افسر ہے ان کی زبان شو دیتے مہر لگی ہوئی ہے یہ ملازم ہے اسلام نال تعلق کوئی نہیں جرا شیعہ ہے وعدہ بیٹھے میاں فارم پورچا کرو عشر زکات کریں جان چھوٹ پوچھی پیچھے میں فارم پور کرویں ایک مارا کی فارم پورچا کرو اسلام کروں تو والی جان چھوٹ پوسی جانے یہ ہے نہیں پاکے کو لا جانے کو لا قوم شدید قسم او مسلمانہ عشر زکات دیونا تھوڑا جہاں حصہ ویما حصہ دیونا بھی ون ڈٹھائی فارم پور کی تنی رڑھی پنیا لاچن سٹی ہے کائنا سنڈے بچے کرے ہم دیکھ تو صحیح جیسے دے پتے کائے نہیں تو بتا بچے نہ ہمیں اپنے آپ کو ویما نہ دیونا پوے بادشاہ کے میرا حق نہیں لینا چلو فصل تم بھی چاہ ونجوت لوگوں کچھ خدا دے قہر کے اندر رو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ پاک نے فرمایا پردے وچ فساد پارے وچ فساد شارے فساد دیاتے فساد لوگ دے اعمال دا نتیجہ ربا سالے اعمال دی سزا سانو میدان قیامت اندر نہ دے سے اللہ پاک نے فرمایا لَيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بعض عملوں دی سزا میں خدا ہی تھائی دینا جو میرے دروازے تے والا مل آج موسمی میں توبہ کرو استغفار کرو بادشاہ دے حکم دی تعمیل کرو میں عرض کرے لا ودا مشینریاں خرید کریں دیو بڑھاون والے کنے ہدایات لیں دیو مشینری کیویں چلاؤں کیرے تیل نال چلاؤں کتی گھنٹے چلاؤں اگر مشینری بڑھاون والے دی ہدایات دے مطابق چلائی جاوے تو مشینری اچھی چل دی ہے جیرے بادشاہ نے انسانی مشینری بڑھائی ہے وہ بادشاہ کرے ہدایات جلو سونا بادشاہی مشینری کو کیویں چلاؤں اللہ پاک نے فرمایا الا لہ الخلق والامر خبردار مخلوق کی میری تھا دروی میرا مولوی قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے پیر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے امیر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے وزیر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے صدر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے گورنر قانون اپنا چلاوے مخلوق اپنی بناوے اللہ پاک نے فرمایا لہ الخلق والامر خبردار مخلوق کی میری تھا دروی میرا زمین دے چپے چپے تے فساد کیوں ہے جو بادشاہ دے ہدایات دے مطابق مشینری نہیں پئی چل دی جس بادشاہ نے کارخانہ کائنات دا بنائے سونا تے کو خلافت نیابت دا تاج بنائے کارخانہ کائنات دا تیری غلامی واسطے بنایا جوڑے تیرے واسطے گھوڑے تیرے واسطے منجی تیرے واسطے گئی تیرے واسطے دودھ تیرے واسطے مکھن تیرے واسطے ملائی تیرے واسطے ام تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلے تیرے واسطے سنگترے تیرے واسطے زمین تیرے واسطے آسمان تیرے واسطے سورج تیرے واسطے تارے تیرے واسطے رب فرمائے انسان سارا کارخانہ کائنات دا تیرے واسطے تے تو انسان میرے واسطے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں خدا نے انساناں تے جناں نوں نہیں پیدا کی مگر عبادت واسطے انسان میری نعمت کھا میرے دین دا پرچم اٹھا یہ سارا مصیبت ایتھوپیا جن جو دین کو کٹ گئے ہیں اسلام تے قرآن کو کٹ گئے ہیں
یہ تاری خاطر نجف اشرفی چو کتاب گھنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت تے زمانہ سی میری امت دے لوگ قرآن کو دور تھی ویسن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قال كذلك جلے میری امت دا حال ہے اسی قرآن کو چھوڑ ویسن. ابتلاهم اللہ بثلاثه اشیاء اللہ ولو میری امت تے 3 قسم دے عذاب آجن. اللہ والا بلا فی البرکات انوالہم پہلا عذاب ہو سی میری امت دے مالی برکت موجود نہ ہو سی. کیویں بے برکتی دا دور آئے امیر تے غریب کو کئی شے پوری نہیں تھی دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلے میری امت سے لوگ قرآن کو چھوڑ ویسن اللہ ولو میری امت سے دوسرا عذاب آسی والثانی صلت اللہ علیہم ظلم و فسادا میری امت سے ظلم تے فساد مسلط تھی ویسی. گھر گھر بھی جنگ فتنہ فساد بغض. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلے میری امت سے لوگ قرآن کو چھوڑ ویسن اللہ ولو میری امت سے تیسرا عذاب آسی والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان میری امت سے لوگ دنیا تو مرشن جو صحیح ایمان موجود نہ ہو سنے. جیرے سینے وچ قرآن نہیں او ویران سینہ ہے او برباد سینہ ہے. ساری آبادی اسلام نالے ساری آبادی قرآن نالے. میں تو تمہوں آکھاں ملک دے سارے لوگ بھائی بھائی بن کے اپنے سینے کو قرآن دی تختی بناؤ اللہ دے دین دا پرچم اٹھاؤ ہر حال لمحہ پاک پیغمبر دی شریعت دی محنت وچ رہو. باقی یہ پرچہ تسا لکھے دے رہا سو میں جواب تو دینا رہا سا لیکن کم از کم تسا سوچو تو صحیح جو کتنے عرصے تائیں تسا حضرات یہ پرچہ لکھ سو ودے تو میں جواب دے سا ودا کوئی ان دی مدت میاد تو ہونی چاہیے ہے کہ ساری عمرہ یہ شغل بنائی ودے رہا سو تسا. یہ پرچاں کئی بار انہیں دے جواب تھی گئے. تسا حضرات چاکی والے ڈانڈ والی کار میں پوچھائیں پھریں دے پے ہو پھردا جلے فارغ تھی نے تو تھیں کھڑا ہونے بڑے عرصہ دراز کریں پرچاں لکھ دے کھڑے ہو. یہ کئی لکھے جو لوگ ودیا دن اور جو فلانے مولوی نال تو اللہ مناظرہ تھے تو ان مولوی آئی کے جو توسوی صاحب ہو رہی شکست کھا گئے نہ وہ تو آکو آنا کھنے میں کو تو کوئی نہیں آدھائے گا تو آکو تھکی کھڑن ہوئے مولوی. میں جو سارا ملک پھردا ہوں میں ان پچھلے دورے تے ایک تقریر کی تھی سرگودھے بھی تقریر کی تھی جہلم شار بھی تقریر آ کی تھی میلسی دے پرو روز جو ملک وجہ پھردا میں کو کوئی بندہ نہیں ملتا جو آکھے بھائی یہ مسئلہ تھا کو دسی وہیں تو کو تکی ودن. کہیں میں نال مناظرہ کرنے میرے نال گل کرے میں تو زمین تے بندہ کوئی نہیں. نعرہ تکبیر. میں ہوں حرم کعبہ دے اندر جو تقریر کی تقریر دے بعد شیعہ مجتہد میں کو ملن سوال کیتے نے میں انہیں دا جواب دیتے پیچھے میں انہیں تے جلے سوال کیتے سوچے نے میں کو آئی تو پاکستان دا پتہ اپنا لکھ دے اساں ایران ہی تو جواب اٹھاؤ لکھ پیجے سو. کعبے دے سامنے میں انہیں کو آئی کہ قیامت تائیں تو اللہ کوئی مجتہد میرے سوال دا جواب نہ دے سی.
یہ گل تھی ہے ذی الحج دے مہینے حج دے فوراً بعد تے ان دے بعد ذی الحج دے محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولی جمادی الثانی دا مہینہ ختم ہونے والے اجا تائیں جواب نہیں آیا تے میں کیا قیامت تائیں جواب نہ سی نعرہ تکبیر میرے پیارے عزیزو میں جو کئی ہزار میل لمبے سفر کیتے چونواں دین مذہب تے مسئلہ تلاش کیتے میں چونواں باقی تاری مرضی تو کو اعتماد آوے یا نہ آوے میں اللہ دی رضا واسطے سچے دین کے سچے مذہب دی تبلیغ کرے نا تاری خیر خائی واسطے تو کو دعوت دینا جو پاک پیغمبر دے در تے ول لاؤ باقی صدیق اے نبی دا یار خار ہے نبی دا جدی رشتہ دار ہے بچپن پاک پیغمبر دے سنگ ساتھ ہی چاہے یہ وجہ ہے کہ صدیق ساری زندگی نہ شراب دا قطرہ استعمال کیتے نہ کہیں بدھ دے قریب گئے کہ نبی دے سنگ ساتھ ہی رہے نبی دے اخلاق تے عادات دا صدیق تے اثر ہا یار یار دے رستے تے چل دے کیونکہ حضور دی فطرت سلیمہ کنے ہر آن لمحہ صدیق راہبری حاصل کریندا ہا نبی دے نقش قدم تے ویندا ہا یار یار دے عادات کو اپنیندا ہا اس واسطے صدیق ساری زندگی نہ بدھ دے قریب گئے نہ شراب دا ہی قطرہ استعمال کیتے پاک پیغمبر دا دادا مرہ حضرت ابو بکر صدیق دا دادا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل اعلان نبوت فرمائے بغیر تمل دے صدیق عرض کریں دے صدقت یا رسول اللہ سچ پہ فرمینی ہوں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے میرے دو وزیر آسمان دے عطا کیتے دو وزیر زمین دے عطا کیتے آسمان والا وزیر میرا جبرائیل تے میکائیل ہے زمین والا وزیر میرا ابو بکر تے عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال احد عندنا ید الا وقد کافینا میں محمد تے کہیں دا احسان نہیں میں ہر کہیں دے احسان دے بدلے دے چکا ما خلا بابا ابو بکر دا میں محمد احسانے جو کافی اللہ بہا یوم القیامہ اس احسان دا بدلہ میدان قیامت اندر خدا عطا کرے جی آمن اللہ سے بر مولا ماں کلیم اول سینا ماں ہمتیوں کس ملت راچو اب ثانی اسلام غارو بدر قبر اے میرے پاک پیغمبر دا ساتھی گھر دا ساتھی بر دا ساتھی باہر دا ساتھی شہر دا ساتھی غار دا ساتھی اجتے مزار دا ساتھی شان ابو بکر عمر دیکھو کہ بعد مرگ بھی ملک آسودہ ہے وہ آج پیغمبر کے پاس ساری دنیا حضور دے روزے دی زیارت واسطے ودی تر سے میرا پیر صدیق روزے والے دے کچھے سویا ہوئی صدیق دا تا خمیری نبی دے خمیر لال مل گئے ان کو کیویں جدا کرے سے اتو نبی دے داجے وچ نبی دے کچھے ہیٹھو نبی دی اولاد وچ نبی دے کچھے امام جعفر صادق دا دادا مولا علی دا پوتا حضرت امام جعفر صادق دا نانا قاسم ابو بکر صدیق دا پوتا امام جعفر صادق دی نانی بی بی اسماء ابو بکر صدیق دی پوتی امام جعفر صادق علی دا ایک دفعہ پوترا صدیق دا دو دفعہ نوازا تے دوترا جعفر صادق نمرے دے کھڑ کے فرمائے ولدنی ابو بکر مرتین مینو ابو بکر نے دو دفعہ جنیا ابو بکر صدیق میرا دوہرا نانا ہے صادق بھی ساڈا صدیق بھی ساڈا نبی بھی ساڈا تے علی بھی ساڈا یہ مسجد خدا دا قرآن میرے سامنے ہے
جو خدا دے نوری فرشتے صدیق دی شان تے عزت عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. محسن کائنات فرمائے صدیق میں محمد دا محسن ہے. ساری کائنات دے محسن صدیق دے محسن نے فرمائے کہ میں محمد تے صدیق دا احسان ہے، دا بدلہ قیامت دے دن اس کو خدا عطا کرے. خیال کرا ہے بھنجے شرابی دے پیچھو نہ ونا ہے، پاک پیغمبر دے فیصلے تے یقین رکھا ہے. صدیق کو خلیفہ خدا بنائے، مسلط محمد مصطفیٰ کھڑائے. چرسی تو اکوا دینا کہ صدیق خلافت کھوگی دیے. 61 سال والے سن رسیدہ دبلے پتلے صدیق نے علی اللہ دے شیر طاقت وال دلیر دی خلافت کی میں کھوگی دی. صدیق دا قبیلہ سارے عربی چو چھوٹا قبیلہ. جس دن صدیق پاک پیغمبر دے منبر تے آئے، صدیق دا ابا ہی مدینہ منورہ وچ موجود نہ. پیر علی دی ساری برادری مدینہ منورہ موجود ہے. علی اللہ دا شیر ہے، علی طاقتور دلیر ہے. میرے پیر علی دا چاچا مومن کامل حضرت عباس موجود، مولا علی دا بڑا بھائی حضرت عقیل موجود، عبداللہ ابن عباس موجود، فضل ابن عباس موجود، غیور بنی ہاشم موجود، یذکرون فی دین اللہ افواجا قرآن جا فوجا موجود، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار موجود، ابو ذر موجود، سلمان فارسی موجود، مقداد موجود، عمار ابن یاسر موجود، بلال حبشی موجود. حضرت ابو بکر صدیق سنگ رسیدہ دبلے پتر انسان کی میں زور نال خلافت کھو گی دیے. رچھے والے چرسی بھنگی لوگوں کو بدھو بنائی ودن، خلافت کھوئی گئی ہے. یعنی مدد ریا امداد ساری کرے. کوئی عقل مند بندہ یہ جنگل نہیں کر سکتا ہے. اپنی خلافت کھوائی کھڑے 15ویں صدی والے ملنگ دی دھوئیں تے امداد کرنا آندا پے. طیبہ طاہرہ سیدہ بطول دا باغ کھویج گئے، علی دے دا بیٹھے امداد نہیں سی کی تھی. یہ چرسی جرا کانی چ لڑکا لائی ودے ان دی امداد کرنا علی آندا پے. میرا خیال تے جو ایسے گھٹیا نظریے کو دنیا دا کوئی شریف آدمی قبول کرنے واسطے تیار نہ تھی سی. ہاں یا مخبوط الحواس ہو سی، دماغی توازن دا ٹھیک نہ ہو سی، یا خدا دی پکڑ ہو سس اسلام نال دا تعلق کوئی نہ ہو سی. صدیق تے وہ بد زمین کرے سی. ورنہ اللہ دی قسم ہے میرے پیر صدیق دی عظمت یہ ہے جی آسمان تے سورج کھڑا چمکدا. مسلمانوں سوچیں دے رہے، تربیت یافتگان رسول، شاگردان رسول، سارے مہاجر، سارے انصار، سارے بنی ہاشم صدیق دے پیچھو نمازاں کھڑے پڑھدن. افسوس ہے تسا وقت نہیں دیں دے جدا پاک پیغمبر میرے پیر صدیق کو مسلے تے کھڑائے. صدیق مسلے تے آئے تے مہاجرین انصار پیچھو اقتدا کی تھی کھڑن. میرے پاک محمد نے مسجد دی باری کنے سر اپنا مسجد دی ظاہر کی تھے. آپ دا چہرہ مبارک جو ظاہر تھے مسجد نبی روشن تھی گئی. حضور سائیں منظر کو دیکھ کے مسکرائیں. آپ دے چہرے مبارک دے نور نال، دندان مبارک دی نورانی لاٹ نال مسجد نبی روشن تھی گئی ہے. صحابہ خوش تھی گئے. حضور تشریف لئی آندن، حضور کو آرام آ گئے. لیکن حضور آندے نہ پے ہن، حضور دے دے پے ہن جو میرے صدیق دے پیچھو مہاجر انصار بنی ہاشم سارے آئے کھڑن کے کوئی نہ. نبی صحیح منظر کو دیکھ کے مسکرائیں. آپ دی مسکراہٹ نال آپ دے دندان مبارک چو نور جو نکلے مسجد نبی روشن تھی گئی. جی کو مسلے تے دیکھ کے غمگین تھی نہیں، نہ اسلام نال تعلق کوئی نہیں، قرآن نال تعلق کوئی نہیں.
قیامت دی مار نہ کھائے ساکو عبدالستار تو سیدھے چلا یہ محمدیوں تو خوش تھی محمدیوں تو خوش تھی اللہ کی قسم ہے صدیق کوشش نہیں فرمائی میرے جملے پکے دے نہیں ہوئے یاد رکھے دے نہیں ہوئے کوئی دنیا دا پڑھا لکھا دنیا دی کتاب کو دکھا سکتے جو تلوار اٹھائیے لوگوں کو دھمکائے لوگوں دے دروازے تے دورہ فرمائے لوگوں خلیفہ میں کو بنا ہے میرے ہاتھ سے بیعت کرا ہے دنیا دا تعلیم یافتہ کتاب پڑھا ہے صدیق مال کھوائے زردے پلا تے گوشت جل دیگاں پکائیں روٹی میرے کو کھوا ہے میرے ہاتھ سے بیعت کرا ہے دنیا دے تعلیم یافتہ کو چیلنج کرے نہ دنیا دے تعلیم یافتہ نعرہ تکبیر ایک حوالہ دنیا دی کتاب چو دکھاوے یہ لفظ میرے یاد رکھن صدیق خلافت دے حصول واسطے تلوار اٹھائے ملک دے اندر دورہ کرنے واسطے در در تے آوے لوگوں کو ڈراوے تے دھمکاوے دولت دی لالچ وچ لوگوں کو اپنے پاس بلاوے مال کھواوے اللہ دی قسم لوگوں میں تو پڑھے صدیق منبر تے اعلان کھڑا کرے نے لوگوں کئی اور آدمی نو خلیفہ بنے دیو میں ابو بکر راضی ہاں دل دل صدیق منبر تے اعلان کرے دریا میرا پیر علی مجمع آمدن کھڑے ہو کے فرمائے صدیق نبی تینو اپنے مصلی تے کھڑا گئے افضل ترین عبادت دا امام بنا گئے سارے دین دا امام ہی تو ہی ساری دنیا دا امام ہی تو ہی صدیق اکبر صدیق دی صاحبزادی ام المومنین مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بارگاہ نبوت کے اندر عرض کرے یا رسول اللہ کئی اور آدمی نو حکم فرماؤ تواڈے مصلی تے نماز پڑھاوے میرے بابے نو نہ آنکھو رکی کل قلبے صاحبزادی تردید پہ کرے دیے میرے ابے کو نہ کھڑا کہیں ہر آدمی کو کھڑا ہو نبی پاک سختی نال فرمیندن صدیقہ ایویں گلاں پئی کریں دی جویں یوسف علیہ السلام دے سامنے زنانہ گلاں کریں ہن خدا میں کو فرمائے تو صدیق کو کھڑا تو مینوں آدی کہیں اور بندے کو چا کھڑا یا اللہ والمومنون الا ابا بکر چھوٹے طبقے نہ سردار پیا فرمیدا یا اللہ والمومنون الا ابا بکر خدا بھی انکار کرے سی مومن بھی انکار کرے سی صدیق دے سوا کوئی خلیفہ نہ بن سی 15ویں صدی شروع تھی گئی ہے مخلوق پٹے نہیں پئی ہے خلیفہ صدیق بن گئے صدیق خلیفہ بلا فاصلے نبی دے بعد مصلی تے منبر تے صدیق ہے اے بلا فاصلے ایک گھر بلا فاصل بارش بلا فاصل خارج بلا فاصل مزارج بلا فاصل نبی دے کٹھے صدیق ہے فاروق نال نہیں اوپروں ہے بلا فصل نبی نال صدیق ہے آنکھو چانا سارے بلا فصل کون ہے مزارج نبی نال بلا فصل کون ہے غارج بلا فصل نبی نال کون ہے تے منبر تے مصلی تے پاک محمد دے بعد بلا فصل کون ہے صدیق ہے اے شیعہ جڑا بانگ خلیفہ تو بلا فصل پیا دے ایک گال کھڑا کریں دے تبرہ کھڑا کریں دے تسا ستے پہ ہو افسر صاحب ملازم تھیا حاکم صاحب دے میں کام میں بہوں اجاں تائیں تسالی ہو تو سالی سڑک دے کنارے دے مٹی کہیں نہیں کھٹی کھنے لاری پلٹیں دی ٹرک پلٹیں دے بیردار فارغ کا ہی نہیں اگیں میں جنا چھوڑ ہم رتی پٹکی بدھی دے سڑک دے وجہ رہے ہیں اجیڈو جو آئے ہیں انہوں آئے ہیں راج پانی ہا کڑھائی کھوبا ہا راہ کہنا چاہتا بیردار ہی کی کہنی سے رٹھا رانے کو ایسے کم لگ گئے مصروف میں حاضریں لگ جا پہنتے ہم کہنا یہ بھی قانون چل گئے ہر کوئی ہوں تکڑا تھی گئے
حاضری لگی تنخواہ وصول، ملازم کوئی نہیں. یا ملازم ہو سن تو کاروبار ودے کوئی بال رہے، افسر جا کہیں منجھی پلایا، کوئی بال کھلے نہ ودے، تنخواہ مل ویندی ہے. اللہ کا بندہ تے کو کیا فکر ہے؟ یہ کلوکنے زمانے ایک سکول ماسٹر رہا، وہ بس ADI صاحب دا گوشت گنا دا منجھی پلان دا، ایک دیواری سکولی جو بال کو نہ پلایا تے نہ سبق پڑھایا. قدم رکھے بال دے پاس آوے سیانے کوئی نہ اساں نہ ڈٹھا ایک لوگ ایک استاد آئی ہے. وہ بعد میں سناؤں دی ترقی تھی کہ ہیڈ ماسٹر ہی بن گیا، کم جو اچھا پیا پرائمری والا استاد ہاں. وہ سارے افسروں کو پتہ لگ گئی میں کری دے. وہ اللہ کے بندے میں اگلی پھیری بعد ہی چاہیے افسر صاحبان کمشنری بن گئی ہے پکی دی امید تو سب کہیں نہیں، مٹی تک کنارے تے سٹوا لے وہ لاری تو نہ پلٹیج پوے. گولے گولے جڑے جو یہ چھکے نہیں کھد جائیں کچھ تو خدا دے کار کے اندر وہ پیتی ویندی ہو، حکومت دا پیسہ پیتی ویندی وہ پیتی. نہ مولوی نہ کہنا کہ مولوی اکھیں میں ہیں، مولوی پیٹ بولائی ہیں. سادہ حال تو یہ صدر سے وعدہ کیتا مولوی نال پیسے آج تے نہیں پجے. افسر صاحبان سارے نال امداد یہ فرمائی وے پیسے دے تو بجائے خود جڑے وہ پرانے چندیاں وہ بند کروائے نے. میں کو تو خر کلوکنا پتے کہ باقی مارکے کو پتہ لگتا آندے. قرآن دے واسطے پابندی لاؤ فساد تھیندے. امام باڑا اسرے نال شیئیں دا بھجالا تھے فساد ہی اساں ہیں. اندازہ تو کرو فساد جلوس نال تھیندے. ساری انتظامیہ سپاہی کلا تے ڈپٹی کمشنر SP تک محرم دے اشرے دے اندر انہیں دا سان نہ کی تھی ویندے، لیکن اتو تے رپورٹ نہیں بھیجیں دے جو ساڈا جی تو چھڑواؤ. اساں کریں آئے کہ انہیں کو سارے وقت انتظام کرنے واسطے آؤ زور نہ لو. کہیں ویلے گھوڑے دا جلوس ہے مار کا گھوڑا کٹائی ودے تبوت منڈے تے چڑھائی ودے ہٹ بڑا کم پہ کرانے بھائی. نہ فقہ جعفری تبوت ہے. آخر افسر صاحبان تو سسا کچھ بدھو بنے دیو ہوں قانون تے ہے جڑا صحابہ دی توہین کرے سی کوئی 30 سال ڈکے سوں آج تھی کہیں کو ٹھیکائی وے خدا تو کو توفیق دیتی ہے. سارے پاکستان جو صحابہ دی توہین کی تھی 30 سال سزا ہے. سارے پاکستان ایک آدمی نالی میں کیتے وے نظیر پیش کرو میں تقریر کرن چھوڑ دے سا. نعرہ تکبیر علامت تحفیظ نعرہ تکبیر. اللہ کے بندے کچھ خدا کر لو. ہوں صحابت الرسول دے خلاف دھڑا دھڑ کتاباں آئیاں چھپجن کوئی انہیں تے پوچھ گچھ کوئی نہیں، کیس کہیں نہیں، مقدمہ کہیں نہیں. ایسے خلیز کلمے جو دل دماغ پھٹ دے بندہ پڑھ نہیں سکتا. تو علمی چے میں اکثر شیعہ جن کتاباں پڑھتا بدلانا ہیلک تھیا بدا مندے سب تبرے صحابہ تے سب تبرے ابو بکر عمر فرعون تے حامان ہن کافر ہن یہ پڑھتا رہنا میں پڑھ لینا چپ چپاتی. لیکن نوی کتاب ایک چھپیے میں پنجرے نبھارے 50 روپے دے دیے. یہ ہنر میں نکما یہ پردہ بدلانا. میں وہ کمرے دے پردہ بے سامنے تھے جلسے والا آئے ڈٹھے جو میں دلے وہ 70 پڑھیے رو ڈٹھے میرے دل برداشت نہیں کیتا.
روز اتنے وہ خلیج کلمے دیکھ کے جلسے والا جو لے آئے ہوں ایسے خیر تھے ایسے میں خیر ایسے غلیظ کلمات چھپ گئے پہ کوئی پوچھنے لگا کہ اصل جو تقریراں کرتے ہیں قرآن حدیث جہاں سارے داخلے بند ہیں سن لے اس مولوی فسادی ہیں انہیں شریف نے پوچھو جو کلا ساری تقریری فساد ہے سارے پاکستان ایک واقعہ پیش کرو فساد تھی جلوسے نال ملنگے گنے دردن سارے متعلق انہیں کو پتہ ہے جو یہ سادے سودے شریف لوگ ہیں انہیں کوئی نہیں انہیں گیچی گھٹی رکھو لسٹ بنی لاتی ہے سارے لسٹ بنی لاتی تھانے تحصیل ایس پی دے دفتر ڈی سی دے دفتر مولوی نے نام اکثر جائیں تو میرا نام پہلے لکھا لاتا بدماشیں کی فریجی میں ہونی ہے وہ تو جلے بندے درخواست دے من وہ تو لسٹ دیکھو لیکن لسٹ ان نام لسٹ ہی چاہیے تو کہ بے آدمی کی تقریر چاہ کرواؤ ایک آدمی میں کو پچھلے سال ملے وہ کہ ایس پی صاحب نال میری دوستی ہے میں درخواست گن گیا تو میں انہیں کو کہ مہربانی کرو اجازت دو لاؤڈ سپیکر دی جلسہ سا کراونے ایس پی صاحب نہ تیرا ڈٹھے میں کو کہ ان کو نہ سد مولوی تک میں سد دینا جی پی دینا ان کو نہ سد دوں سدنا تو میں نہ جیب منگدا نہ مولوی منگدا خرچ آپ بھرے سا سواری انتظام آپ کرے سا اجازت دیں ہوتی نہیں دو خیر پیچھے آدمی آئی کہ میں کو کوشش وڈی کی تھی میں آئی کہ نہ میں واز ان کراؤنے خدا دے شان تو معلومات ہی ہوئے شیعہ میرے خلاف ہیں انتظامیہ دے اکثر افسر میرے خلاف ہیں سال تھی میرا تبلیغی دورہ بنا پہ سال تک تاریخ ایک فارغ ہے میں کل دی تاریخ ایک جا دی کٹی ایک دوست دی میں کہ میں گھر رہا سا تاریخ میرے کو فارغ ہے سال پورا خدا دے شان ہے واضح ہو نبی دی شریعت دا کرے نہ لوڑ ہے نہ قصیدہ ہے کافی سارے لوگ تاریخ منگتے ودن تاریخ ہن کائنا بہرحال لوگ میرے اتنے ناراض تھی پے تھی میں تو ہر کہیں کو دعا ودا کرینا حاکم کو دعا کرینا پبلک کو دعا کرینا سارے کو درخواست کرینا اپنی جان تے رحم کرو اللہ دے دین دا جھنڈا چاہو باقی لوگ میرے متعلق جی میں پروگرام بناویں افسران اجازت دیں نہ دیں میں تو دعائیں ودا کرینا حاکم کو پبلک کو سنی کو شیعہ کو سارے تے اللہ دی ہدایت تے رحمت ہوئے باقی لوگ میں عادت ہے تو سدے دیو سو یہ لوگ پرانی عادت یہ پہ آدھی ہے بچے کو جو مائی دوا پی لینی ہے ماں کو چک نہیں مار دینا مائی شو دی کوشش کریں گی بچہ آ میں تو پیسہ دینی ہاں دوائی پی چا نہ پینا میں پیچھے چا پکڑے دیے دے ہتھیں دے پیر چا رکھیں دیے تے ایک ہاتھ نال دے ڈنڈ پٹیں دیے تے دوجے ہاتھ نال دوائی گتیں دیے یہ شری بال ماں کو چک مار دینا یہ سیاح سیاح بیبیاں کلیاں بڑائی بیٹھا دے ہنو ہی چا دیں شری چک مرے اس کی دوا تو پلاونے آخر دوائی ضرور پلاونی ہے محبت جو تھی مائی شودی کو چک توڑے لگ پے تے انگل لو لہان تھی گئی ہے آدھی وہ میرا بچہ میرے انگنی تو خیر ہے اللہ تیری بیماری دور چاہ کرے میرے سونے تاری پرانی عادت ہے ماں شودی جان دا دوا کرے دیا یوں کو چک مرے دیا میں تارے ایمان دا دوا کرنا میں کو چک مرے دیو میں کو تارے نال محبت جو ہے میں آدھا میری خیر ہے اللہ کرے شالا تاری بیماری چل پوے شالا پاک محمد دے سچے غلام بن نبی سونے دے در سے ول لو میرے سونے تسا سچے دے نہیں ہے میرے پاک پیغمبر نے صدیق نہ رشتہ لائے
ساری کائنات کو چھوڑ کے رشتے واسطے یو گھرانہ منتخب فرمائے. عزیزو غور نوے فرمیندے نبی سائیں شادی والے دی ہن تقریباً 54 سال دے. سیدہ صدیقہ شادی والی دی ہے تقریباً 9 سال دی. اللہ دی تقدیر ہی چویں ہا میرا عربی چھوٹی ہوے پئی ہوے کہڑے گھر ہوے عائشہ صدیقہ اے نبوت دے سبق پکے سی ادھی صدی تائی تواڈے بعد امت کو دین دے مسئلے بیٹھی دسے سی. نبی کیا جا منتخب فرمائیے. نبی ہجرت والی رات صدیق کو گھروں آ بلائے. میں نے یادا غزوات حیدری دے سوا پجائر تے موجود مرزا بازل رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہرگاہ جمال جناب نبی دولہ سرا سے نکلے تو پہلے در خانہ ابو بکر بن ابی قحافہ پر آئے. حضرت رسول نے ابو بکر کے دروازہ پر آ کر آواز دی اور گھر سے باہر بلا کر اپنے امرا لیا. میرے پاک پیغمبر نے صدیق کو گھروں آ بلائے. سونا عربی تسا صدیق دے در تے کیوں آئے ہو؟ رحمت اللہ عالمین فرمیندے میں ایویں تے نہیں آیا میں کو خدا فرمائے. حوالہ 11ویں امام دی لکھی ہوئی تفسیر حسن عسکری 10/213 سے آئے. اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے محمد مصطفیٰ نو اندسا. جبریل بارگاہ نبوت اندر آ کے عرض کہنا یا رسول اللہ دا تانوں حکم ہی حضرت علی کو اپنے گھر ٹھہراؤ لوگ جامن علی دے حوالے کر جاؤ. وامرا کل تصحب ابا بکر اللہ دا تانوں حکم ہی ابو بکر نو اپنے نال لے جواہے مخلوق جامن علی دے حوالے تے خالد دی امانت صدیق دے حوالے. صدیق کو اپنے نال لے جاؤ. 14ویں صدی دا بھنگی صدیق دا نام سنن برداشت نہیں کرے گا. مصطفیٰ صدیق کو نال لائی ویندے اور کتاب ہی چگو لکھا ہوئے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق دے دروازے سے آ کے آواز وچی کنڈا کھڑکایا. صدیق دے کنے کنڈے دی کھٹکدار دی آواز گئی. جناب ابو بکر صدیق دور دان لا تیار کرے نالا من الباب اجے تے میرے دروازے تے کون میرے دروازے دا کنڈا کھڑکاون والا کون؟ سنے مدنی نے فرمایا نا محمد رسول اللہ. وارے صدیق تیرا شان سارے گھر محمد دا کلمہ آیا تیرے گھر کلمے والا آیا. یا رسول اللہ خیر تھے سے میرے تشریف لے آئے. نبی صحیح فرمیدن صدیق مینو اللہ دا حکم ہے میں ہجرت کر کے چلا جاواں. صدیق عرض کردا یا رسول اللہ حضور دا میرے متعلق کیا فیصلہ؟ نبی پاک نے فرمایا صدیق اج تیرا فیصلہ بھی یوں کر چھوڑے جب میرا فیصلہ کر چھوڑے مینو اللہ دا آرڈر ہے میں تینوں نال لے جاواں. جبریل آ کے عرض کرے دا وا امرا کان تصدق بابا بکر اللہ دا تانوں حکم ہے اللہ دا آرڈر ارشاد ہے ابو بکر کو نال لے جواہے. تصدق با استفعال دے باب دا صیغہ جندا حمزہ تے سین تے تا تلوا سے. وارے صدیق تیرا شان ساری دنیا کو حکم ہوئے تو دا محمد دا یار بنو میرے مدنی کو حکم ہودا تو صدیق دا یار بن. صدیق روانی ہو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن صدیق تو وفادار ہی میں وفادار ہاں. منو اللہ پاک نے فرمایا میں تینوں نال لے جاواں. اللہ پاک نے فرمایا فإنه إن آنسك وسعدك ووعدك كان في الجنة من رفقائك. اگر صدیق تیرے نال چلا گیا جی جنگل بھی تیرا یار بن سی بہیج دے محلے دے اندر بھی تیرا یار بنے سا. یہ 11ویں امام دی لکھی ہوئی تفسیر حسن عسکری. صدیق پاک پیغمبر دے کٹھے غار وچ گیا. صدیق تو وفادار ہے میں وفادار ہاں. اج غار دے زمانے دشمن میرے ابو لہب دشمن میرا ابو جہل دشمن میرا عتبہ دشمن میرا عتیبہ دشمن میرا شیبہ دشمن میرا. غار دے زمانے دشمن میرے پارہ تیرا کل مزار دے زمانے دشمن تیرے پیچھے پارہ میرا. وہ 40 بندہ ایرانی غرق تھیا پئی ممبر رسول دے لمے پاسو جڑے صدیق دی لاش کڈھن واسطے آیا. 40 آدمی زندہ غرق ہو گئے.
ممبر دے لمے پاسوں سیاہ پتھر لگا پئے 40 آدمی رات ویلے آئے وہ ہولے چاہ کے آئے کئی چاہ کے آئے جو صدیق کو پاک محمد دے روزے دے بچو کٹھے سوں دربان شدہ روندا بیٹھے ربا تیرے سوا کئی بارگاہ بھی درخواست کراں روندا کھڑے تے لیدا بیٹھے جلے ممبر رسول دے جنوبی جانے بائن 40 بندہ زمین وچ غرق تھی گئے اج تائیں جنہاں دی لاش نہیں لبھی نعرہ تکبیر صدیقہ خار دے اندر جھولی تیری تے سر میڈا کل مزار دے اندر جھولی میری تے سر تیڈا خار دے زمانے دشمن میرے پارا تیرا کل مزار دی زمانے دشمن تیرے پیچھے پارا میرا مصطفیٰ دا پارا لگا پئی ہاں نبی دا یار خار نبی دا جان نثار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہر موقع تے یہ بدر دے اندر نبی دا پارے دار اے پاک پیغمبر دا ولا وزیر ولا مشیر ساری امتی چو ولا عالم انبیاء دے بعد تے ولا بہادر حضرت علی فرمینن جرے دیوار پاک پیغمبر کو مشرکین مکہ کعبہ دے حرم دے اندر مرے دے پہ ہم کئی کو جرت نہیں تھی اجو کفار کو آخر وہ بدبختوں کیوں پہ مرے نہیں ہو صدیق کو جلے پتہ چلے دوڑ کے گئے انہیں دی جماعت سے بچ گئے کہ ایسے حیا نہیں آندا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ جے جوان کو قتل پہ کرے دیا جڑا اللہ دے دین دا پرچم اٹھے دے کافر نبی کو چھوڑ کے صدیق کو ماریا صدیق بے ہوش ہو گئے جلے گھر اٹھا کے لے آئے کافی دیر دے بعد صدیق آنکھ کھولیے آپ دی والدہ ماجدہ سرانے کنے بیٹھی بچہ کوئی غذا گھن تیری جان کو طاقت آوے کافی دیر گزر گئی صدیق عرض کرنے اماں جے میری جان کو طاقت نہیں میں کو محبوب مصطفیٰ دا حال سنا جو میرے مدنی دا حال کیا ہے آپ دی والدہ فرمانے بچہ تیرے محبوب کو خیر ہے تو غذا گھن تیری جان کو طاقت آوے صدیق رو کے عرض کرنے اماں جے میری جان کو طاقت پہنچانا چاہتی تو میں کو چوا کے بارگاہ نبوت ہی پہنچا میں اپنے اکھی نال نبی کا دیدار کرا تو مسلمانوں تو ساری عمرہ قربانیاں لینا رہے تو سوچے گا نہیں میں حضرت علی دا غلام ہاں حضرت علی دے غلامے دا غلام ہاں لوگوں حضرت علی میرا پیرے میرے پیرے دا پیرے حضرت علی میرا رہنما حضرت علی میرا مقتدا حضرت علی میرا پیشوا حضرت علی نے نبی کو روٹی لئی نبی کو کپڑا لیا نبی کو مکان لیا نبی کو سیدہ فاطمہ دا رشتہ لیا صدیق آہے جے سب کچھ نبی نو دیتا علی نبی کو لینا رہا صدیق نبی نو دینا رہا او ڈیرے والو علی تے نبی دا احسان ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا دا رشتہ دیتے علی دا نبی تے کوئی احسان نہیں علی کو نبی پلیندہ رہے کھلیندہ رہے پویندہ رہے علی تے نبی دا احسان ہے کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا دا رشتہ دیتے نبی تے صدیق دا احسان ہے کہ 54 سال والے مصطفیٰ کو 9 سال والی بیٹی دی شادی کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق مار دیون پوندن صدیق رو کے عرض کردا یا رسول اللہ میں تے میرا مال حضور تے قربان حق مار میں آپ ادا کرے جا ہجرت والی رات صدیق نے 40,000 درہم بارگاہ نبوت اندر پیش کی تھے سواری واسطے ڈوڈا چلی تا جیتا لاچا کوئی نال مونڈے تا کے غار بن پہنچایا اللہ دی قسم ہے پھر پہنچایا نہیں اس دن دا جب پہنچاون گئے آج تک واپس نہیں آیا تسا اپنے محبوب مرشد کو ملتان تک پہنچے نہیں ہو لاہور تک پہنچے نہیں ہو پنڈی تک پہنچے نہیں ہو پشاور تک پہنچے نہیں ہو کراچی تک پہنچے نہیں ہو صدیق دی وفا دیکھو اپنے محبوب مرشد مصطفیٰ کو پہنچاؤ آج تک واپس نہیں آیا آئے زور نہ رکھ
مکہ فتح تھی گئے ہوں تو سا مکے ٹک پوں اپنے وطن سے آئے انہیں مہاجرین دے عشق دا اندازہ نہیں کرے نا مسلمانہ مکہ فتح ہو گئے کافر مریض گئے مغلوب تھی گئے ہوں تو درخواست کرے نا یا رسول اللہ سا ہوں اپنے وطن ٹک پوں ہوں تو اسلام ہے سارا لیکن مہاجر صدیق آدھے اسا دیرے اٹھائی دے تو جتا پاک محمد سنا میں سے آہا صدیق کو زہر نال مصطفیٰ مسلح تے کھڑا ہے صدیق نہ کھڑا صدیق دا آدھا کھڑے جو کہ بے کو کھڑا صدیق دی صاحبزادی درخواست کہنی پہ یہ یا رسول اللہ کہ بے کو کھڑا لیکن مصطفیٰ فرمائے خدا کا فیصلہ ہی نہیں اور صرف میری کتاب بخاری شریف ہی نہیں صرف میرے سیاسی تائید نہیں یہ تفسیر کمی دے صفحہ 338 تے لکھا ہے موجود ہے نبی پاک نے ام المومنین سیدہ حفصہ کو فرمایا حفصہ آمتن قال سوا الا ابا بکر للخلافت من بعدی ثم بعد ابو کے میرے بعد خلافت والی ابو بکر تے ابو بکر دے بعد تیرا ابا بی بی پاک عرض کر دی یا رسول اللہ من ابا کا کس نے خبر دی تھی کس نے فیصلہ کی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حفصہ نبال العلیم الخبیر من ولی میں خبیر خدا خبر دیتی ہے میرے بعد خلیفہ ابو بکر تے ابو بکر دے بعد عمر ان کو کا سلسلے نہ نے کو خدا زور نال خلیفہ بنائے مصطفیٰ زور نال بنائے اللہ دی قسم ہے میرے پیر صدیق نے زور کوئی نہیں لایا تساں تھکے بیٹھے ہو سو ہی کسی گئے تو میری قسمت جو میں کو واری ویلے آ مل دیے جس ویلے نیندر دا ٹائم ہونے جرلے بندے جیندے جاگ دے بیٹھانن بھی نہیں آج میرا وقت ہونے چلے آ مکے پیچھے میرا ٹائم شروع تھی گیا 12 بج گئے نا آ ہوں ایک گل تسا سنو دو تساں اساں جو عہدے واسطے لوندے ودے ہیں تے دوڑ دھوپ کرنے ودے ہیں پتہ ہی وے ان کی وجہ کیا ہے کھاون پیون کی خاطر سنیے گے وہ مارکا اللہ کرے بچے دی نوکری لگ ونجے عہدہ چنگا ملے کھاسوں پیسوں بھوسا کرے سوں ہیں یہ زور جو بندے لین کھاون پیون کی خاطر صدیق کشے کھادی پیتی ہے خلافت زمانے سکی روٹی جاؤ دی گھر والی جو آدھی ہے بچے دی خواہش ہے میٹھا پکاؤ درخواست دے ہاں میٹھا پکاؤں صدیق فرمیندے میٹھے کنے سوا گزارا چل سکدے میں لکھن واسطے تیار کہنا سکی روٹی جاؤ اج غریب کو غریب بندہ یوں جی آئے جیسے گھر سکی روٹی جاؤ دیو خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل پاک پیغمبر دا یار غار بدر دا پارے دار نبی دا جدی رشتے دار خلیفہ بلا فصل بنے سکی روٹی جاؤ دی کئی دمار گزر گئے کھانا کھان واسطے سکی روٹی جاؤ دی ہے نال مٹھائی ہے صدیق اکبر حیران تھی کہ پوچھن میٹھا کتوں آئے گھر والی عرض کریں گی بچے کی خواہش ہے میٹھا پکاؤ تو درخواست نہیں لکھی روزانہ جو چرے مل دن میں تھوڑے تھوڑے بچے رہی ویچ کے بچے واسطے میٹھا پکائے تھوڑا ہی صحیح رکھی ابو بکر صدیق فرمن میں خاصا پیچھے پہلے میں کو دسا جو کتنے جاؤ بچے دی رہی میں بیت المال دے منشی جو لکھاؤں اتنے جاؤ کٹا لی وے تو جو بچے نہیں رہی گزارا چلتا رہے گزارے کرنے زیادہ گرنا سارے واسطے جائز کھائے موٹی چادر مٹی دا پیالہ پانی پیون دا بیت المال چو ملے جلے وفات دا ٹائم صدیق دا قریب آئے فرمیندن میرے بچے جرا ملا زمین دا ٹکڑا ہے وہ تساں ویٹ چھڑا ہے بچے تقسیم نہ کرا ہے کیوں بابا میرے بچے 2 سال 3
مہینے 9 دن میں خلیفہ بنا، مینو مہاجرین انصار بنی ہاشم نے مجبور کر کے بیت المال جو وظیفہ لیتا جو مقرر کی جہل میری زمین بیچ کے پیسے دا حساب تا کرا ہے، جتنا وظیفہ تنخواہ دے پیسے بنن زمین بیچ کے بیت المال داخل کر دیوائے، جری خدمت کی اللہ واسطے ہو جاوے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوکنے والے مربے بنائی کھڑے نہیں، میرا پیر صدیق خلیفہ بلا فاصل بنے، پرانی زمینیں وکا دئیے، یہ جہاں عہدہ تھا کو ملے زور نہ لگو۔ فاروق اعظم ساری رات گشت کریں گے، خلافت کے زمانے ساری رات گشت کرے گا۔ صدیق دا حال دسیں دے جو میں بیت المال دے وظائف والا رجسٹر لکھے، کہیں دے پیسے لکھے پے، کہیں دے کپڑے لکھے پے، کہیں دی گندم لکھی پئی، ایک بڈھی زنانی دے متعلق لکھا پے جو احسان رسید ہے، چل پھر نہیں سکتی، ان دی روٹی فلانا پہنچاوے، کپڑا فلانا بناوے۔ فاروق اعظم آدھے میں سوچا یار ان دا چل پھر جو نہیں سکتی، پانی کون بھرے دے؟ میں بڈھی اما دا کنڈا ون کھڑکایا، اندروں آواز آئی بچہ میں چل پھر نہ سکتی، میرے نال گل کرے نہیں، اندر آ، کون نہیں؟ فاروق اعظم آدن میں اندر گیا، بڈھی اما چار پائی تے بیٹھیے، بچہ کیوں آئی؟ اما میں رجسٹر لکھے تیرے متعلق لکھا پیا دے وارثی فوت تھی گئے، وارث تیرے مر گئے، فلانا تیرا کپڑا بناوے، فلانا روٹی پہنچاوے، پانی بھرن والے دا نہ کوئی نہ، میں کہ اما دا پانی میں بھراواں۔ بڈھی اما دی بچہ 2 سال تھی گئے میرے وارث مر گئے، تے کو اج یاد آئی میرا پانی بھرانا ہی۔ اما میں کو پتہ کوئی نہ، میں رجسٹر آج لکھی۔ بڈھی آدھی بچہ ایک جوان میرا پانی بھرے نہ کھڑے، نہ تو کوئی نہیں، آخر نہ میں نہ جان دی، میں پوچھا ہاں بچہ کون ہے؟ میں کو آخر میں تیرا خاتم۔ حضرت عمر فرمانے بے بیمار میں صبح دی نماز پڑھ کے جلدی جلدی آیا، پانی بھراواں، اما چلا پانی بھراواں، اما آدھی بچہ آؤ صبح دی نماز کرے پہلے روز بھر ویلے، یار یہ کون ہے؟ تیسرے دیوار فاروق اعظم آدھے میں رات جنف نہیں پڑھ کے روانہ کیا، پانی بھرا وہاں سے دیکھا جو کیڑا آدمی ہے نماز کرے پہلے پانی بھر دے۔ میں گلی دے کونے کرے ودا ہم، ایک آدمی بڈھی دے گھروں نکلیا وے دے منہ تے کپڑا سٹ کے ماندر آیا، اما پانی بھرا وا، وہ کہ بچہ پانی بھر کے جوان ہونے ویندا پے۔ میں دوڑ کے گیا جان دھیرا کون ہے؟ جوان کے گول گیا، منہ تو کپڑا اٹھا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق۔ یہ صدیق کو غال سے پڑے نے مرد ویلے رنگ وٹی بھی سے جوان ہوں موئے 8 مہینے مرد رہ گئے، 8 مہینے ڈاکٹر 99 دے بدبو ہے، اللہ سے چاہ پکڑیں دے، میں تو دسے نہ پیا کیا مت نہیں مار نہ کھائے ایسا کو پتہ کہنا۔ کئی واقعی جو ہیں کتابیں لکھے پے، اللہ والا شیخ پاک پیغمبر دے روزے اترتے ویندے صلاح سلام پڑھ دے، و صدیق فاروق کے صلاح سلام پڑھ دے۔ ایک بندہ لے دہا ہے صدیق فاروق دا شہدائی ہے، اللہ والے دی دعوت کی تھی، اللہ والا چلدا چلدا جلے مکان کے اندر گئے، 2 غلامیں ان کو پکڑ کے زبان کٹ کے باہر بھکا دیتی ہے۔ ابو بکر عمر جان تعریفاں کرے نہ ہمیں زبان چاہتے ٹھیک ون کرا، جوان شدہ زبان کٹا کے واللہ چلدا 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 مدینہ طیبہ پہنچے، روزے اتر دے حاضر ہویا، بول تو نہیں سکتا، زبان کٹیج گئی، درخواست پیا کر دے سونا تیرے وزیر تے سلام سلام پڑھتا میری زبان کٹیج گئی ہے۔ مکان تے گئے، کچھ دیر دے بعد نیند آئیے، خواب کے اندر دیکھے سونا پاک محمد آیا، ابو بکر عمر بھی نال جوان دی کٹی ہوئی زبان چاہ کے پاک پیغمبر نے اندر منہ چ رکھی، اتو اپنی لوا مبارک لائی، صبح سویرے شیخ اٹھے تو زبان ٹھیک ٹھاک ہے۔ روزے اتر کے صلاح سلام کھڑا پڑھ دے،
صدیق فاروق تے صلاح سلام کھڑا پڑھ دے، حج تے ویندے، روزے اطہار دی حاضری دیندے، دعوتاں قبول کریں دے۔ ایک جوان دعوت کیتی ہے، فقیر چلدا چلدا گیا، مکان دے وچ گیا، دیکھے تو مکان وہ ہے جتوں زبان کٹوا گیا ہم۔ دعوت والے کھانا کھوائے، کھانے کھواون دے بعد دعا منگوائیے۔ فقیر جلے واپس لوٹن لگے، نوجوان فقیر دا ہاتھ پکڑ کے نال والے فقیر بن کے دیکھے، نال والے کمرے چ باندر بیٹھے۔ نوجوان رو کے آدھے فقیرہ باندر میرا بابا ہے، جائیں مکان ہی تیری زبان کٹوائی ہے۔ تو زبان کٹوا کے گئی نہار دا سارے گھرانے تے خدا دا کہنا آ گئے۔ لوگوں نبی دے وزیر مشیر دے حق وچ گستاخی دا کلمہ نہ بلائے، رنگ وٹیج بھی سہے، میرے تے اعتبار نہ ہوئے۔ جیڑا سبھی تواڈے علاقے وچ مرے ہوندا منہ دکھائے، جے دیکھن دے قابل ہوئے تو سارے واز کو چھوڑ دیوائے۔ میں تاری خیر خواہی واسطے تو پیا دسینا، سونے پیر علی کرے 80 سن دے نال مرویے۔ حضرت علی نے فرمایا خیر اللہ سے بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، بہترین جواب جناب محمد رسول اللہ سے بعد ابو بکر ہے، پیچھے عمر ہے۔ حضرت علی 80 سن دے نال فرمائے اجو پاک پیغمبر دے بعد بہترین انسان ابو بکر دے بعد عمر۔ نبی علی دا فیضات والے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کو میں کو نبی علی دا غلام بناوے، انہیں پاک دے راہ تے چلاوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی دعا مانگی پر لکھا دعا نہیں مانگتا تو سویرے انشاءاللہ رب کو منظور ہویا تو مسجد بھی درس ہو سی آسو نہ تسا تا جا وچو وچو کچھ اگلا کریں دے بیٹھے ہو، میں تو اگلا کوئی نہیں کیتا، تسا تو سائی کٹی بیٹھے ہو سو۔ یہ رسالہ ہی وے، یہ رسالے دلائے رسالہ شان صدیق اکبر، اندے بھی 30 حوالے میں لکھن۔ ایران دے کتابیں چو امام جعفر صادق دا شجرہ نسب، بڑا نانا ابو بکر صدیق تے 32 صفحے دا رسالہ ہے۔ ایران دے کتابیں چو 30 حوالے تے قیمت ہے صرف 1 روپیہ۔ تسا پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہو، تسا جمع تفریق کر کے حساب کر گھنو جو تو کو مہنگا نہ نظرے، یہ رسالہ گھن ونجو، آپ پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ میرا خیال ہے جو اللہ دی رحمت نال بے پناہ فائدہ تھی سی۔ باقی بے رسالے بھی ہیں، شان فاروق اعظم، شان عثمان ذوالنورین، شان حیدر کرار، من کنت مولا والی حدیث، صدق والا رسالہ، بی بی صدیق تے راضی ہے، بی بی فاطمہ دا جنازہ ابو بکر صدیق پڑھائے، یہ سارے حوالے انہیں وچ ہیں۔ یہ وڈا بے نظیر و لاجواب مناظرہ، او خطبات والی کتاب، فیصلہ کن مناظرہ نبی دا بیٹا 4 پڑھنے والے حضرات گھنائے، ہر آدمی گھنان دی کوشش نہ کرے، جنہیں نہ پڑھو اپنے پیسے ضائع نہ کرو، میرے رسالے ضائع نہ کرو۔ میں دینا 32 صفحے دا رسالہ روپے تے دین دی تبلیغ دی خاطر تے تسا حضرات یہ وڈا مناظرہ بھی ہے، بے نظیر و لاجواب مناظرہ، 25 سال تھے جنہیں دا جواب نہ آج تک لکھے، کہیں نہ قیامت تک انشاءاللہ لکھ سی۔ 3 بہار دا پورا مناظرہ، یہ مدلل جواب، خلافت دا مسئلہ قرآن کے حدیث کے عقائد دے کتابیں چو تعلیم یافتہ حضرات، پڑھے لکھے علماء حضرات انہا مطالعہ کرے سن تو بے پناہ فائدہ تھی سی۔ ہر بندہ یہ کتاب کو نہ گھننے، تاریخ دان حضرات، مولوی صاحبان، پڑھے لکھے حضرات مدلل جواب گھنن، خلافت دا مسئلہ اندے لکھا ہوئے، یہ فیصلہ کن مناظرہ، یہ خطبات والی کتاب، عید نماز پڑھنے دا طریقہ، فطران قربانی جو مسئلے، دعائے خیر۔ اے اللہ سا کو نبیاں والے راہتے چلا، اللہ سا کو صدیقہ والے راہتے چلا، ربا سا کو شہیدہ والے راہتے چلا، اللہ سا کو ولیاں غوثہ قطباں دے راہتے چلا، اللہ سارے عقید عمل دی اصلاح فرما، اے اللہ سارے پاکستان دی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کو دین دنیا دی ترقی دے، اللہ ملک کو اندرونی بیرونی فتنے کنے بچا، اے اللہ ملک کی اسلام دا نظام آوے، گھر گھر دے اندر پاک پیغمبر دی شریعت دا راج ہوئے، تمام باشندگان پاکستان نبی دے غلام ہوئے۔ اے اللہ جس غرض و غایت واسطے ملک بنیا ہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اتھا لا الہ الا محمد رسول اللہ دا قانون چلے، پاک پیغمبر دی شریعت دا نظام ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔
نیز علماء کی تقاریر بھوانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں، شکریہ۔ اے اللہ سا کو شرک کو بچا، کفر کو بچا، نفاق کو بچا، بدعات کو بچا، رسومات کو بچا، پاک پیغمبر دی شریعت تے سنت دا شہدائی بنا، سونے رحمت اللہ عالمین دے نقش قدم تے چلا۔ اللہ مسلمان دے موتا کو مغفرت فرما، مرضا کو شفا دے، اللہ سے روحانی جسمانی بیماریاں دور کر، اللہ تمام مردے بیوی بچے بوڑھے کو شفا دے، اللہم اشفنا بے شفائک و داونا بے دوائک، اللہم ذل باس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ تمام بیمارے کو تو شفا عطا فرما، سارے روحانی جسمانی بیماریاں دور کر، سارے گناہ معاف کر، اللہ سا کو قبر حشر دے عذاب کرے بچا، اللہ سارے مشکلات کو آسان کر، اے اللہ سا سارے نہ پریشانیاں دور کر، اللہ سارے پاکستان کو اندرونی بیرونی فتنے کرے محفوظ کر، باشندگان پاکستان کو خانہ جنگی کرے بچا، فتنے فساد کرے بچا، بغض جنات کرے بچا، اے اللہ تمام باشندگان پاکستان کو سونے نبی دے نقش قدم سے چلا، نبی دے صحابہ اہل بیت دی محبت عطا فرما، بزرگان دین دی محبت عطا فرما، برے سنگ ساتھ کرے بچا، اللہ سارے بچے کو نیک صالح بنا، قرآن حدیث دی تعلیم دا شوق عطا فرما، اے اللہ انہیں حضرات یہ دینی ادارہ قائم کیتے جامع اسلامیہ دی تو نصرت فرما، تو حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان دی حلال کمائی دین اسلام دوتے خرچ کرا، اللہ بیماری تے نہ لوا، مقدمے تے نہ لوا، چرچی تے نہ لوا، اے اللہ سسائرے کو دین دا سچا خادم بنا، پاک پیغمبر دا عشق عطا فرما، اے اللہ جنہیں حضرات ادارے دے تے خرچ کیتے انہیں دے مال اسکولات برکت پیدا فرما، باقی مسلمانیں کوئی دینی ادارے نال امداد دی توفیق عطا فرما، علاقے دے بچے کو قرآن حدیث پڑھنے دا شوق عطا فرما، جڑے حضرات اہتمام انظام کر رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ایک رو زیادہ دین دی خدمت دی توفیق دے، انہاں دی زندگی برکت پیدا فرما، پڑھنے والے بچے کو علم عمل والا عطا فرما، اسا سارے دے بچے کو نیک صالح بنا، ای جہانو جہان دی شکروئی عطا فرما، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر، اگو تے نیکی دی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہیں علماء حضرات بیان کیتے انہیں سارے دے بیان کو منظور فرما، سون والے حضرات دے سون کو منظور فرما، انتظام والے حضرات انظام کو منظور فرما، اے اللہ میں عاجز ناکارہ دے اس بیان کو منظور مقبول فرما، دنیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ رکھ، خاتمہ حضور دی غلامی چ کر، قبر تے حشر حضور دی غلامی چ ہوں، صلی اللہ تعالی علیہ خیر۔ بن مظہر حلم تحمل دا پی بہر مگر پرجوش نہ تھی، توڑے بغض اناد دے تیر وسن رگ رگ چٹوا رو پوش نہ تھی، ہتھ دیکھتے خنجر ظالم دا نہ نظر نوا بے ہوش نہ تھی، گستاخ رسول دا جت بولے اتھ انصر تو خاموش نہ تھی۔ حضرات گرامی، یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس تونسا کی طرف سے پیش کی گئی ہے، نیز علماء کی تقاریر بھوانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں، شکریہ۔ ہمراز نبوت نو نالے کا بلایا ہے، ہمراز نبوت نو نالے کا بلایا ہے، سر سے امامت دا سی آپ پوایا ہے، سر سے امامت دا سی آپ پوایا ہے، صدیق خلافت دا تاج چھتایا۔ مشکل تو بھی مشکل وچ لڑ یار دا نہیں چھوڑا، مشکل تو بھی مشکل وچ لڑ یار دا نہیں چھوڑا، صدیق نے رشتے دا صحیح نال سمجھوڑا، صدیق نے رشتے دا صحیح نال سمجھوڑا، اسلام یوں تے جس دا احسان